بدقسمتی سے بنی نوع انسان کے پاس ابلیس کو واپس ادا کرنے کے لیے اتنا کچھ منفی ہے کہ خدا تک ان کا سیدھا راستہ بہت ہی رکاوٹوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ایک بار وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور خدا کی زمین پر بادشاہت قائم ہوگی اور خدا سے ملنے کے لیے سیدھا راستہ دوبارہ آزاد ہوگا، یہ راستہ خدا سے ملنے کے لیے محبت کی دنیا کا مختصر ترین راستہ ہوگا۔ اب بھی محبت کے ذریعے خدا سے مختصر ترین راستے پر ملنا ممکن ہے۔ اس راستے میں سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج لوگوں کو خدا کی منشا پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں میرے سمیت 12,000 امیدوار ہیں جن کے پاس خدا کی منشا کے لیے مرکزی شخصیت بننے کی اہلیت ہے۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں خدا سے ملنے کی طرف بڑھا دیا گیا ہے، تاہم جب انہیں خدا کی منشا کے لیے مشن کو دیا جاتا ہے وہ راستے میں 1,000 پتھر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جان جاتے ہیں کہ کس دکھ کے ذریعے ان کو گزرنا پڑے گا، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک رومانوی سطح پر خدا سے محبت کرنا اور جنتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کے حصے کو پورا کرنے کے لیے ان سب مصائب کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے مشاہدات اور تجربات مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ خدا کی منشا کے لیے صرف ایک کراس اٹھایا جائے۔ ایک شخص کو نہ صرف انفرادی بلکہ خاندانی، سماجی، قومی، عالمی سطح پر بھی بہت سے کراس اٹھانے پڑتے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی انسانیت کی آزادی کے راستے پر گامزن ہے، اتنا ہی زیادہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربات سے جانتا ہوں کہ خدا کی منشا کے لیے مرنا آسان ہے، لیکن زندہ رہنا اور مسلسل جاری رہنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اپنی مشن کی زندگی کے 40 سالوں میں میرے کراس کے ساتھ میں کئی بار نیچے گرا ہوں اور مجھے کوئی طاقت نہیں مل رہی تھی کہ دوبارہ کھڑا ہو جاؤں۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ صرف ایک چھوٹی سی روشنی مجھے چلتے رہنے کی امید دے رہی تھی۔ اس وقت کے دوران میں نے ایک خاص وقت تک جنگل میں موت کے فرشتے دیکھے ہیں۔ عام طور پر جب کوئی موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اتنے خوف اور گھبراہٹ میں گرا ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن جب میں انہیں دیکھتا تھا میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آپ سے کہا اگر میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا، وہ کتنی خوشی اور مسرت سے ان موت کے فرشتوں سے کہوں گا، میں کتنی خوشی اور مسرت سے ان موت کے فرشتوں سے کہوں گا کہ میری روح کو نکال لیں تاکہ میری روح ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے موت کے ان فرشتوں سے کہا عام طور پر جب تم آتے ہو کسی کو تم سے ملنے کی تمنا نہیں ہوتی، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں نے اپنا مشن پورا کر دیا اور تم میرے پاس جنگل، پہاڑ یا کسی الگ تھلگ جگہ پر آتے ہو تو میں نیچے لیٹ جاؤں گا۔ میں اپنے پورے دل سے تمہیں اپنی روح کو باہر نکالنے کے لیے تیار رہوں گا۔ نہ موت اور نہ ہی کوئی موت کے فرشتے مجھے ڈرا سکتے ہیں۔ کسی طرح موت میری زندگی میں آزادی بن گئی ہے۔ موت کے فرشتوں نے مجھ سے کہا میں نے ہر نبی سے اس کی آخری خواہش کے لیے پوچھا تھا اس سے پہلے کہ ہم اس کی روح نکالیں، تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی؟ میں نے جواب دیا میری آخری خواہش یہی ہوگی کہ تم میرے اوپر کاغذ کی ایک بڑی شیٹ ڈال دینا جس پر میرے سامنے خدا کا نام لکھا ہو۔
جب کہ میری آنکھیں آخری بار خدا کے نام کو دیکھتی ہوں تو میری روح نکال لینا۔ میں نے بچپن میں خدا کے ساتھ ہی میرا سفر شروع کیا تھا، اور اب ایک بوڑھا آدمی کے طور پر میں اسے خدا کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر وہ اس شخص کو چونکا دیتے ہیں جس کی طرف وہ آتے ہیں، لیکن اب وہ خود میری باتوں سے چونک گئے تھے، جیسا کہ 4000 وولٹ کرنٹ نے انہیں ٹکر مار دی تھی۔ انہوں نے بغیر مجھے کچھ کہے چھوڑ دیا۔ اب تک موت انسانوں پر غالب آئی ہے۔ خدا کی بادشاہت میں موت خدا کے بیٹے بیٹیوں پر اپنی گرفت کھو دے گی، چونکہ انسان اپنا گھر کھو بیٹھا ہے، سب کچھ بے ترتیب ہو گیا ہے۔ موت کے قوانین اور ان کی زندگی پر حاوی ہیں۔ دراصل فرشتوں کو بنی نوع انسان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وہ ان پر غلبہ اور حکومت کر رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے فرشتے بھی موت کے وقت خوشخبری لے کر آئیں، مگر اب خوف لا رہے ہیں اور انسانیت کو تاریک جہان میں لے جا رہے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں موت کے فرشتے فیصلہ نہیں کریں گے کہ انسان نے کب مرنا ہے اور اپنے جسم کو کب چھوڑنا ہے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کب جانے اور رہنے کے لیے تیار ہیں، اپنے پیارے آسمانی والدین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں۔ خدا کی دنیا میں اگر کسی انسان کی روحانی ترقی میں کمی ہوگی تو وہ موت کے فرشتوں سے صرف اتنا کہیں گے، مجھے مزید وقت کی ضرورت ہے، جب میں مرنے کے لیے تیار ہوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کیسی خوبصورت دنیا ہوگی۔ موت کو انتظار کرنا ہے، فرشتوں کو ہماری خدمت کرنی ہے، اور خدا ہم سے ملنے کی آرزو کرے گا، کیونکہ ہمیں محبت کی تخلیق کے طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ اب تک لفظ محبت کی تخلیق کو بیان کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ روحانی دنیا میں ہر مخلوق حیران ہوتی ہے جب انسانی ارواح اندھیرے کے جہانوں میں گروہ در گروہ جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا یہ واقعی ایک محبت کی تخلیق ہے؟ جب وہ خدا کے منصوبے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اس کڑوی سچائی کو ماننا پڑتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت دیکھتے ہیں تو وہ کئی بار شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مخلوقات انسانوں کو اس طرح رہنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں جیسے خدا انہیں دیکھتا ہے۔ 100 یا 1000 سالوں میں ایک آدھ بار ہی کوئی اکا دکا انسانی روح بالا جنتوں میں جا پاتی ہے۔ انسان اتنی گہرائی میں گرے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد سے بہت دور ہیں۔ اب وہ اپنی آزادی اور نجات کی تلاش کے لیے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انسانی ارواح فرشتوں اور نورانی مخلوقات کو دیکھتی ہیں جب وہ ان کے اندھیرے جہانوں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ خدا ہیں۔ وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں کہ انہیں ان کی دکھی حالت سے نکالیں۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات روحانی قوانین کی سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ وہ انسانی ارواح کو اپنے درد، تکلیف اور دکھی کاموں کی وجہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر بار جب فرشتے اور دیگر مخلوق انسانی ارواح کی مدد کے لیے اپنے جہانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت ناخوش ہوتے ہیں۔ انسانوں کی مدد کرنا خدا کی عطا کی بحالی کے عمل میں فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور مایوس کن کام بن گیا ہے۔ وہ انسانیت کی وجہ سے نہیں،
خدا کی وجہ سے اس مذموم عمل میں گزر رہے ہیں۔ وہ بنی نوع انسان سے بہت ناراض ہیں اور ان سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے۔ خدا اس حقیقت کو خوب جانتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خاموش ہو گیا ہے۔ فرشتوں کی ترقی بہت زیادہ ہے اور وہ خدا کے بہت فرما بردار ہیں۔ وہ بہت ذہین ہیں اور روحانی نظام انصاف کی پیچیدہ بنیادوں پر فکری طور پر خدا کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ان میں بے شمار قابلیتیں ہیں اور خدا کو اپنا حقیقی شہنشاہ مانتے ہیں، لیکن وہ خدا کو اپنے پورے دل و جان سے پیار نہیں کر سکتے۔ صرف انسان اپنے پورے دل و جان اور روح سے خدا سے محبت کر سکتا ہے۔ اگر بنی نوع انسان نے یہ مقصد پورا کیا ہوتا تو وہ بھی مزید بہت سے مقاصد کی تکمیل کر پاتے۔ بنی نوع انسان کسی خدا کی پوری کوہ کی زندگی میں پیدا کردہ تخلیقات سے افضل ہوتے۔ اب دوسری تخلیقات اعلیٰ مقام رکھتی ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرما بردار ہیں۔ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے۔ انسانوں کی طرح بدقسمتی ان کا پیچھا نہیں کرتی کیونکہ وہ خدا کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ انسانوں سے بہت زیادہ عظیم اور خدا کے قریب تر ہو گئے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کی بحالی کے عمل میں مدد کرنے میں ملوث ہیں تاکہ انسان واپس خدا کی طرف آ سکیں۔ خدا کی خاطر وہ غیر ضروری دکھوں اور تکلیفوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کسی بھی طرح سے ان انسانی ارواح کے فیصلے کا اختیار دینا چاہتا ہے، تاہم ابلیس، گرے ہوئے فرشتوں اور بنی نوع انسان نے بحالی کا عمل اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ خدا کے پاس کوئی دوسرا انتخاب نہیں تھا۔ اگر میں تمام مذہبی کتابوں کا رس نچوڑوں تو پھر صرف ضروری تعلیم باقی رہ جائے گی۔ اپنے پورے دل و جان کے ساتھ خدا سے محبت کرنے میں یہ تمام مذاہب اور بنی نوع انسان کے لیے ملاقات کا مقام ہوگا۔ اس کے بعد بنی نوع انسان کے لیے بقیہ سچ کی پیروی کرنا بہت آسان ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ تمام انبیاء خدا اور جنتوں کی طرف سے صرف ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ یہ کہ بنی نوع انسان کی ترقی میں مدد کریں تاکہ وہ خدا کو پہچانیں۔ بنی نوع انسان قدرتی طور پر خدا کے بارے میں غور کریں اور سنیں گے اور وہ اس کا احساس کریں گے جس مقصد کے لیے خدا نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ محبت کے کامل لین دین کا رشتہ ہوگا۔ اگر بنی نوع انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں گے تو ان کا اپنے انبیاء سے چمٹے رہنے کا دور گزر جائے گا، کیونکہ خدا کا نور اس زمین پر موجود اور نظر آئے گا۔ ہماری زندگی اس زمین پر ہر چیز کی سرمایہ کاری سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دریافت کرنے کے لیے کہ خدا کے ساتھ حقیقی لمحے کیا ہیں اور یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ خدا کیسا محسوس کر رہا ہے جب اس نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم یہاں اس گہرے مقصد کو پورا کر سکیں تو ہمارے لیے صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ ہم پوری تخلیقات سے لطف اندوز ہوں اور ہمیشہ کی زندگی میں خوش رہیں۔ یہ خدا کا مقصد تھا کہ ان تخلیقات کو تخلیق کرے آپ کے اور میرے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں ایک جنت سے دوسری جنت تک ایک لمبی چھٹی منا سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان جنتوں کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کے ان بے شمار تجربات و مشاہدات کو کیسے بیان کروں۔ وہ ایسی شاندار، صوفیانہ اور پراسرار جگہیں ہیں، الفاظ ان جنتوں کی خوبصورتی و عجائبات کا اظہار نہیں کر سکتے۔
بنی نوع انسان کو خود کو روحانی بنانے کے لیے ترقی کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی جنتوں میں تجربات اور مشاہدات کر سکیں۔ کبھی کبھی میں اپنے تمام مشاہدات اور تجربات کو لکھتے ہوئے بہت متاثر ہوتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی طرح انسانی ترقی مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہے کہ ایسا نہ کروں۔ اگر کوئی روحانی طور پر کافی ترقی نہیں کرتا تو یہ روحانی مشاہدات اور تجربات اس کے لیے مزید الجھن اور سوالات بڑھا سکتے ہیں۔ جس طرح سے کام یا چیزیں جنتوں میں ہوتی ہیں، آپ اس کی فکری وجوہات پہ وضاحت نہیں کر سکتے۔ میں نے جب بھی اس موضوع کو اپنی کتاب میں لکھنا چاہا، یہ وضاحت مجھے ہمیشہ میرے اصل موضوع سے بہت دور لے جاتی ہے، جو میں کبھی کبھی ٹریک سے باہر ہو جاتا ہوں۔ لوگوں کو مجھے یاد دلانا پڑتا ہے کہ پہلے میں کسی اور موضوع پر بات کر رہا تھا۔ میرے پیارے قارئین، اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو یہ زندگی اسے ضائع کرنے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اپنا سب کچھ صرف اس مقصد کو جاننے کے لیے ہی لگانا چاہیے کہ خدا اور ہماری حقیقی قدر کیا ہے۔ شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوں۔ ہمیں اپنے اور اپنے خاندان کے رہنے اور کھانے کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً یہ ہمیں ہماری زندگی میں کرنا ہی ہے۔ بہرحال، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جہاں جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں اس ایک مقصد کے لیے جو ہمیں خوشی اور مسرت دے گا اور ہمیں عقاب کی طرح، شاہین کی طرح ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گا۔ ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں دوسری چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن تب یہ سب بھی رک جائے گا جب خدا کی دنیا زمین پر قائم ہو جائے گی۔ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت میں انسان 1 سال کام کریں گے اور 7 سال چھٹی منائیں گے۔ وہ اس زمین کو دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار سے جان سکتے ہیں۔ اس باہمی طور پر لین اور دین سے ہم روحانی طور پر تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں اور خدا کی محبت کی چھتری کے نیچے ہم سب خدا کی نئی دنیا میں ایک خاندان کے شہری ہوں گے۔ روحانی دنیا کے ادنا، درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں میں بہت الجھنیں ہیں۔ اس صورتحال کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں یہاں اپنے قارئین کے ساتھ ایک کہانی کا اشتراک کروں۔ ایک موقع پر عیسیٰ، محمد، بدھ، کرشن اور دیگر انبیاء اپنے قریبی پیروکاروں کو میرے پاس لے آئے تاکہ وہ خدا کے نئے پیغام سن سکیں۔ جیسے جیسے میں مزید خدا کے بارے میں تفصیلات کا اظہار کر رہا تھا، اتنا ہی وہ اپنے آپ میں تنگ پڑنے لگے اور اپنے نجات دہندگان اور انبیاء سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تم ہمیں اس کے پاس کیوں لائے؟ خدا اور آسمانی رازوں کو صرف اسی پر کیوں ظاہر کرتا ہے اور تم پر کیوں نہیں؟ وہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ کیا تم خدا کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے؟ ان تمام سوالات اور الزامات کے بعد عیسیٰ کھڑا ہو گیا اور مختلف مذاہب کے ماننے والے ان سب پیروکاروں سے ناراض ہو گیا اور ان سے کہا، ہم نے شروع میں ہی تمہیں بتایا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، پھر بھی تم کھلے دل سے اس کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا اور کہا،
میں تمہارا خداوند کیسے ہو سکتا ہوں جب تم میری پیروی نہیں کرتے اور میرے الفاظ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے؟ تمہیں بالا جہانوں میں دوبارہ اٹھانے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے نچلے جہانوں میں رہو۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا تھا جب ذات نے تم سے خدا کے بارے میں بات کی۔ تمہاری آنکھوں نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی اور تم تنگ نظر اور حاسد ہو گئے ہو۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تمہارے خداوند عیسیٰ سے زیادہ خدا کے قریب کیوں ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ خدا ہمیشہ زیادہ سے زیادہ چمکتے ستارے تلاش کرتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور انسانوں سے محبت کا ایک نیا اظہار دے سکتے ہیں، کیونکہ تم ہمیشہ ذات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے منتشر ہوتے ہو۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا نے اسے کیوں بلایا ہے اور اس سے گہری محبت کرتا ہے۔ جب تم اس کی تعلیمات کی پیروی کرو گے تو خدا اور جنتیں تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ تب ہی تم بہتر جہانوں میں دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم نچلے جہانوں میں چند ہزار سال مزید رہنا چاہتے ہو۔ تم اپنا تلخ سبق سیکھو گے، پھر کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ تم ذات کو سنو۔ یہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ تب تمہیں اپنی روحانی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بالا جہان اور بالا جنتیں تمہیں کوئی اختیار نہیں دیں گے اور تمہیں تمہارے نچلے جہانوں میں بھول جائیں گے۔ عیسیٰ یہ باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک خاتون فرشتہ اتری۔ اس کی آواز سب کو خوف زدہ کر رہی تھی، کیونکہ یہ ایک ایٹم بم کے دھماکے کی طرح تھی۔ اس نے تمام مذہبی پیروکاروں کے سروں پر لات مارنے کے بعد اس نے مجھے سب کے سر پر لات مارنے کا حکم بھی دیا۔ اس نے کہا، ابلیس ان کے دماغ سے نہیں نکلتا۔ دراصل میرا دل ان مردہ گھوڑوں کو لات مارنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی۔ تب میرا خیال اس معاملے میں جانے کے بعد کہ انہوں نے زمین اور روحانی دنیاؤں کے اندر ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کے لیے بہت مسائل پیدا کیے ہیں، میں نے ہر پیروکاروں کے سر پہ لات ماری۔ میں نے اس معاملے میں انصاف نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے صرف ایک بار سب کو مارنے کو کہا تھا، لیکن میں نے سب کو ان کی بہتر ترقی کے لیے اضافی لاتیں بھی ماری۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اگر میں نے مؤثر طریقے سے کافی لات ماری تھی اور آخر میں اس نے مجھ سے کہا، اب بہت ہو گیا، تم نے ان کو اس سے بھی زیادہ لات ماری جس کی میں نے توقع کی تھی۔ میں انہیں مزید لات مارنا چاہتا تھا کہ اچانک میں نے خدا کی آواز سنی کہ میں نے تمہیں اپنی طاقت اور نیلا نور اس لیے نہیں دیا کہ تم انہیں اتنی زور سے مارو۔ میں نے اپنے آپ سے توبہ کرنے کے بعد میں میری دونوں ٹانگوں سے ان کے سروں کی مالش کی۔ اس خاتون فرشتے نے مجھ سے کہا، تمہیں ان کے سر پر مالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بیماری کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ انہیں بہت سے لوگوں کی مزید لاتوں کی ضرورت ہے۔ ہوا میں بیٹھ کر ان سے بات کرو۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے کہا، مبارک ہیں وہ لوگ جو میری طرف نہیں بلکہ مجھے بھیجنے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔
اور یہ کہ وہ نچلے جہانوں میں بار بار نہیں گرتے۔ خدا میرا گواہ ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے مجھ سے کہا تم بنی نوع انسان اور دوسری سب مخلوقات کے لیے میرے دل کی نمائندگی کرو گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو الہی سچائی کو اپناتے ہیں، جو خدا نے مجھے پہلی بار اپنے بارے میں ظاہر کی ہے۔ مجھ سے پہلے کسی مسیح، نبی یا نجات دہندہ نے خدا کی اس الہی اور پراسرار تعلیم کو ظاہر نہیں کیا۔ جو اس تعلیم کو اپنی زندگی میں محسوس کرے گا وہ خدا سے ضرور ملے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو الہی رازوں کو جان لیتے ہیں، خدا کی محبت کے ذریعے، نہ کہ ماضی کی طرح ان کے ذہن، عقل و سمجھ کے ذریعے۔ اب نیا دور ہے اور تمہیں خدا سے دعا کرنا اور خدا سے پوچھنا چاہیے۔ اے ہمارے سب سے زیادہ پیارے آسمانی والدین، ہمیں اپنی محبت دے تاکہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں۔ وہ جو خدا کی براہ راست محبت حاصل کرے گا اسے اس بات کی ضمانت ملے گی کہ یہ محبت اسے کبھی نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کے دل اور روح میں مزید گہرے سے گہرے طور پر بڑھتی رہے گی۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کو جانتے ہیں، شکوک و شبہات اور غلط نظریات نہیں رکھتے، ورنہ صرف ابلیس اور اس کے اندھیرے جہاں اس کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت غور سے سنو، خدا کا کسی بھی مسیح، نبی یا نجات دہندہ کے ساتھ معاہدہ خاص نہیں۔ خدا کی منشا اسی طرح پوری ہوگی جس طرح خدا چاہتا ہے، نہ کہ انبیاء اور نجات دہندگان چاہتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ہیں۔ ماضی میں بہت سے نبیوں نے عیسیٰ کی طرح بات کی تھی۔ میتھیو 7:8۔ ہر ایک جو مانگتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جو ڈھونڈتا ہے دریافت کرتا ہے، اور وہ جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ بہرحال اب میں کہتا ہوں کہ خدا نے ماسٹر کی تمہارے دلوں کے اندر رکھ دی ہے۔ خدا کو باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے اپنے دلوں کے دروازے پر دستک دینے کا وقت ہے۔ تلاش کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو خدا کو پالے گا وہی سچا طالب ہے، اور اسے سب کچھ دیا جائے گا۔ ہماری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آنا چاہیے جب ہم سب کچھ بھول کر خدا کی محبت میں صوفیانہ ہو جائیں۔ اس سے خدا کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ ایک سچے آدمی کو ایسے لمحات کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کی محبت میں صوفیانہ رہتا ہے۔ میری بات سن کر سب حیران و ششدر رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں اور نجات دہندگان کی طرف دیکھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ میری باتیں سچ ہیں۔ نبیوں اور نجات دہندگان نے اپنے پیروکاروں سے کہا، سب کچھ بالکل درست ہے جو اس نے تم سے کہا ہے۔ تمہیں ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھو اور اس کی باتوں پر سنجیدگی سے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ نامعلوم خدا جس کا کوئی گھر نہیں۔ The unknown God without home۔ کیا عنقریب مستقبل میں مخلوقات کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خدا کو مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ کر پائیں گے؟ میں صحیح جواب دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے بے شمار مختلف مخلوقات اور جنتوں کا سفر کیا ہے۔ تمام لاتعداد مختلف تخلیقات اور جنتیں ہمیشہ
مزید ترقی کرنے اور ایسے پر اسرار اور عجیب خدا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے راستے میں ہی رہیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے دل و جان کو ایسے خدا میں کیسے لگا سکتا ہے جسے وہ کبھی پوری طرح سے نہیں جان سکے گا اور جو اس کے لیے ہمیشہ ایک مظہر رہے گا۔ وہ ایسا پر اسرار اور عجیب خدا کیوں ہے جو خود کو مکمل طور پر دریافت نہیں ہونے دیتا؟ وہ اپنے بچوں کو جب چاہیں اور جب خواہش کریں اس سے ملنے اور دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی ساری زندگی لگا دی ہے۔ میں اپنے روحانی مشاہدات کے مطابق ہر طرح سے اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں اپنے تمام قارئین کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ خدا کے ساتھ اپنے روحانی سفر میں 3 مراحل سے گزرا ہوں۔ ہر ایک میں سچائی کا ایک نیا اظہار تھا۔ پہلا مرحلہ جس کا اظہار میں الفاظ اور علم کے ذریعے کر سکتا ہوں۔ دوسرے مرحلے میں خدا، جنتیں اور ابدی زندگی کے بارے میں میرے مشاہدات نے مجھے خاموش کر دیا، اور میں جتنا زیادہ اپنے مشاہدات کے اظہار کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی میرے الفاظ کے ذریعے ان کا اظہار کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہوں۔ وہ مشاہدات مجھے کوہ مقام میں اس حد تک آگے لے گئے تھے کہ میں خاموشی کا مجسمہ بن گیا۔ تیسرے مرحلے میں نے خدا اور متعدد جنتوں کے ساتھ حقیقی تجربات کیے۔ انہوں نے مجھے بالکل خاموش کر دیا، یہاں تک کہ جب میں نے اور اپنے تجربات کا اظہار کرنے کے لیے بات کرنا چاہا، میں نہیں کر سکا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے قارئین کو اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے، پھر وہ ان کے اپنے تخیل کے ذریعے میرے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ تاہم وہ ایسا کرنے کے قابل تبھی ہوں گے جب وہ ایمانداری کے ساتھ اس موضوع پر اپنی پوری توجہ دیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میں نے اس نامعلوم، پر اسرار اور عجیب خدا کے بارے میں کیا مشاہدہ کیا ہے، جو ہمیشہ سے تنہا ہے۔ وہ مکمل طور پر اندھیرے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ جب کوہ مقام میں وقت، روشنی، جذبات، دماغ اور ذہنی طاقت موجود نہیں تھے، صرف شعور تھا جس نے سننے، دیکھنے اور بعد میں جذبات کو جنم دیا۔ اس کے شعور نے ضمیر اور تصور کو بھی ترقی دی۔ اس کے اکیلے پن کے مرحلے نے اس کی تنہائی کے احساس کے مرحلے کو اجاگر کیا، جن میں 3 چیزیں تنہائی، خالی پن اور جذبات پیدا کرنے کی محرک قوت تھی، جس کے باعث کائنات اور ہمارا وجود ہے۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اس نامعلوم، پر اسرار اور عجیب خدا نے اس کی تخلیق اور ہمارے لیے اس کی توانائی اور محبت کا ہر اونس دینے اور صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت شدت سے چاہتا تھا کہ وہ اپنا پیار دے، لیکن وہاں اسے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی تنہائی، خالی پن اور آفاقی محبت کا اظہار
بہت سی مختلف تخلیقات میں کائنات اور مخلوقات سے کرنا چاہتا تھا۔ تخلیق کے اس عمل کے دوران یہاں تک کہ ایک بار بھی اس کے دماغ و دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اس کی تخلیقات اور ہم سے بدلے میں کچھ لے گا۔ خدا کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا جو دیتا اور جو کچھ اس نے دیا اسے دے کر بھول جاتا ہے۔ اس کے دینے کا اہم نقطہ ہمیں خوش دیکھنا ہے۔ البتہ آخرکار جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں خوش نہیں بنا سکا۔ ہمارے اندر گہرائی سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ خدا کے ساتھ ایسا کیوں ہے جس نے ہم میں اس کی توانائی اور محبت کی ہر اونس صرف کی تھی، پھر بھی وہ ہمیں خوش نہیں کر سکا؟ یہ سب سے اہم وجہ تھی جس نے اسے تکلیف دی ہے اور اس کا دل توڑ دیا ہے۔ وہ اب تک اس غم پر قابو نہ پا سکا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کوہ و مکاں کی زندگی میں عجیب، الگ تھلگ اور پوشیدہ جگہوں پر رہتا ہے۔ وہ خود کو ہم سے چھپاتا ہے۔ اسے افسوس ہے کہ اس نے کائنات اور ہمیں پیدا کیا اور پھر بھی وہ ہمارے اندر خوشی نہیں لا سکا، اور اس سے پہلے کہ اس نے تمام مخلوقات اور ہمیں پیدا کیا وہ تب بھی تنہا تھا۔ وہ مایوسی کے جذبات سے باہر محبت کا فعل حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اس تاریک کوہ و مکاں سے باہر آنا چاہتا تھا۔ اس نے روشنی پیدا کی تاکہ وہ اپنے پیاروں کو دیکھ سکے۔ وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، تاہم ایک اور حقیقت نے جگہ لے لی۔ اس نے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ دینے اور صرف کرنے کے بعد اس تخلیق، مختلف مخلوقات اور ہم سب سے محبت کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر تنہا اور الگ تھلگ جگہوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس کے ساتھ محبت کے 40 سالہ سفر میں کئی بار خدا نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ جب بھی خدا نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا میں نے اس کا چہرہ ٹوٹا ہوا دل دیکھا، جس میں گہرا دکھ اور غم ہے۔ یہ ہمارا تحفہ ہے جو ہم نے خدا کو شکریہ کے طور پر دیا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی اور محبت دی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کیوں اکیلے رہنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنی تخلیق اور ہم میں سے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ ہم بدل گئے ہیں، ہم اس طرح کام کرتے ہیں اور برتاؤ کرتے ہیں۔ اس نے جانا یا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خدا نے ہمارے ذریعے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں سیکھی جو وہ اس سے پہلے کبھی نہیں جانتا تھا، جیسے منفی پن، شکایت، لالچ، تکبر، خود غرضی وغیرہ وغیرہ۔ خدا ایک دینے والا خدا اور نیکی سے معمور خدا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ہماری بری اور چالاک فطرت اور بری عادات سے کیسے نمٹا جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا اگر وہ ہمیں روبوٹ بناتا، کیونکہ کم از کم ہم وہی کرتے جو وہ ہم سے کہتا۔ البتہ پھر محبت نہ رہتی اور زندگی آگے نہ بڑھتی۔ وہ خدا صرف عقل مند و ذہین اور ایک دماغی طاقت والا خدا ہوتا۔
وہ خود بھی سب سے بڑا روبوٹ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان روبوٹ بنانے میں بہت سے تجربات کرتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت کو بتاتا ہے کہ ہم خود روبوٹ ہیں۔ ہم صرف اپنی پیروی کرنے اور اپنی خود غرض خواہشات کی تکمیل کے لیے روبوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ خدا ایسا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں محبت کی خاطر پیدا کیا ہے اور نہ کہ ہم سے کوئی فائدہ حاصل کرنے یا ہمارا غلط استعمال کرنے کے لیے۔ خدا کا وجود صرف شعور، ذہنی طاقت اور توانائی کی بنیاد پر اندھیروں کے کوہ مقام میں رہتا تھا۔ کوئی نہیں اس مدت کو جانتا ہے، کیونکہ وقت اندھیروں کے کوہ مقام سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا ایک ابدی وقت اکیلے رہ رہا تھا۔ بہت دیر تک خالی پن کا احساس اور تنہائی اور جذباتی محبت اس میں نہیں بڑھی۔ وہ صرف اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ خدا کے اندر جذبات تیار ہونے کے بعد خدا کے اندر تخلیق کا تصور شروع ہوا اور وہ اسے حقیقت میں لے آیا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو کوئی بھی تخلیق، کائنات، مخلوقات اور آج کے دور کی انسانیت پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ یہ بہت آسان ہے۔ آج ہم یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا دوسرے سیاروں پر زندگی موجود ہے۔ اب ہم ایک اہم چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیارے پر زندگی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی کائناتیں موجود ہیں اور اندھیرے کے سوراخوں، بلیک ہولز سے پرے کتنے کوہ مقام موجود ہیں۔ خدا اور جنتوں کو صرف اس میں دلچسپی ہے کہ آیا یہ کائنات اور روحانی تخلیقات اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں، جو محبت ہے، کیونکہ خدا نے ان کو زندگی دی ہے تاکہ وہ اس کو محبت سے جواب دیں۔ یہ واحد چیز ہے جو خدا کو متاثر کرتی ہے، اور یہ نہیں کہ مخلوقات کتنی سائنس اور جدید ٹیکنالوجی میں کتنی آگے بڑھیں۔ میں نے بہت سے سیارے دیکھے جو ایک جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی سے آراستہ ہیں۔ ان کی ترقی خدا اور جنتوں کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کے برعکس جنتوں کی ترقی کے معیار بہت زیادہ ہیں۔ آپ ان سیاروں کی ترقی کا موازنہ پانی کے ایک قطرے سے اور جنتوں کی ترقی کا موازنہ ایک لامتناہی سمندر سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابلیس بھی ایک انتہائی ذہین اور دماغی اور دانشور وجود رہا ہے۔ اس کے دماغ کی صلاحیت بے مثال ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو دریافت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ وہ کسی کے پاس آج تک دریافت کرنے کی قابلیت نہیں، پھر بھی خدا کی نظر میں وہ بابرکت نہیں ہے، کیونکہ وہ سادہ سچائی نہیں سمجھتا تھا کہ خدا نے اسے محبت کی خاطر پیدا کیا تھا، نہ کہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی خاطر۔ خدا کو اس کی سائنسی اور دریافتوں میں اس کے مشورے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کو سائنس کے ہر شعبے کا مکمل علم ہے۔ اس کے علاوہ مستقبل میں کوئی بھی اس سے زیادہ دریافت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی جنتوں کی سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کو شکست دے سکتا ہے۔ خدا کا علم جنتوں سے بہت آگے ہے۔ اس کے علاوہ وہ وقت اور خلا سے ماورا ہے۔ میں سائنسدانوں، فن تعمیرات،
ڈاکٹروں، سیاستدانوں یا کسی بھی شعبے کے ماہرین کی قدر و قیمت سے انکار نہیں کرتا۔ جب تک وہ تخلیق کا مقصد پورا نہیں کرتے، خدا ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ بھی مستقبل میں دریافت کریں گے اور خدا اور جنتیں اسے بہت پہلے سے جان چکے ہیں۔ آج سائنس نے اپنی ترقی کے لیے فطرت اور تخلیق کی نقل کرنا سیکھ لیا ہے۔ تخلیق بذات خود نتیجہ ہے، تصور نہیں۔ خدا اس تصور کو حقیقت میں لایا تھا اس سے بہت پہلے کہ اس نے مخلوق کو اور ہمیں بنایا۔ صرف ایک چیز جو خدا پیدا نہیں کر سکتا وہ محبت ہے۔ اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے تاکہ وہ محبت کا رشتہ قائم کرے۔ جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ مقصد کسی مخلوق، کائنات یا انسانوں میں پورا نہیں ہوتا تو وہ ان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ جنتیں صوفیانہ مقامات ہیں اور ان کی نشوونما کے مطابق خدا ان کا دورہ کرتا ہے اور وہاں ظاہری خدا کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی مخلوق یا فرشتہ کے پاس خدا کا نور ہے اور وہ ان بے شمار پراسرار جنتوں میں سفر کر سکتا ہے تو یہ چیز اس کی روحانی ترقی کا معیار بناتی ہے۔ یہ کسی کا بھی آخری مقصد اور منزل ہے کہ خدا کی طرف سے انعام حاصل کرے اور وہ جس جنت میں چاہے رہے اور جب چاہے اپنے خالق کے ساتھ رہے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، داؤد کی کہانی، دی اسٹوری آف ڈیوڈ۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے زیادہ تر سادہ لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ وہ لوگ جو دل کے سادہ ہوتے ہیں، کم تعلیم رکھتے ہیں اور اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ پرانے عہد نامے کے زیادہ تر نبی کسان یا چرواہے تھے۔ عیسیٰ بڑھئی تھے اور محمد ان پڑھ آدمی تھے۔ میں یہاں داؤد کی کہانی کو مثال کے طور پہ لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ساؤل سے خدا کے مایوس ہونے کے بعد اس نے سیموئیل سے پوچھا کہ یسی کے گھرانے کے پاس جائے، کیونکہ اس نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اسرائیل کا بادشاہ منتخب کیا تھا۔ خدا نے سیموئیل کو بتایا کہ وہ اسے بتائے گا کہ اس نے کس بیٹے کو چنا ہے۔ سیموئیل کی یسی کے بڑے بیٹے الیاب سے ملاقات کے بعد اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے چنا ہے۔ تاہم خدا نے سیموئیل سے کہا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے چہرے، قد اور جسم کو مت دیکھو۔ میں ان انسانوں کی طرح نہیں ہوں جو کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت اور قابلیت کو دیکھتے ہوں۔ میں اس شخص کے دل پر نظر رکھتا ہوں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیسا نظر آتا ہے یا اس کے پاس کون سی قابلیت ہے۔ خدا صرف کسی کے دل میں دیکھتا ہے۔ یہ اس کی تمام مخلوقات اور کائنات پر لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کائنات کی ظاہری اور باطنی تخلیق اور تمام روحانی جہانوں کو دل کا مقصد پورا کرنا ہے جو محبت سے جڑا ہے۔ صرف دل کے ذریعے ہی خدا پورے کوہ مکاں کے ہر وجود کے ساتھ ایک بنیاد تلاش کر سکتا ہے۔ صرف دل کے ذریعے ہی خدا پورے کوہ مکاں کے ہر وجود کے ساتھ ایک بنیاد تلاش کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح
جنتیں بھی۔ لمبی کہانی کو مختصر کرنے کے لیے سیمیول نے یسی سے کہا کہ وہ اسے اپنے تمام نبیوں کو دکھائے۔ یسی اپنے تمام بیٹوں کو ایک ایک کر کے لایا، لیکن خدا نے ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا۔ سمیول نے اس سے پوچھا، کیا یہی سب تمہارے بیٹے ہیں یا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ یسی نے بتایا، سمیول میرا سب سے چھوٹا بیٹا یہاں نہیں ہے، لیکن وہ صرف ایک چرواہا ہے۔ مزید بائبل میں درج نہیں ہے، لیکن میں یہاں کچھ مزید تفصیلات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یسی کو اس کے سب بڑے 7 بیٹوں پہ بہت فخر تھا۔ اس کی نظر میں وہ بہت زیادہ خاص تھے، کیونکہ انہوں نے بہت سی بیرونی سرگرمیاں کی تھیں اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ یسی کے لیے معاشرے کے معیار کو برقرار رکھنا اور اس کے مطابق پہچانے جانا بہت ضروری تھا۔ داؤد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اس کی آنکھوں میں بالکل خاص نہیں تھا۔ بائبل اس کا ذکر نہیں کرتی، لیکن یسی نے سیمیول سے کہا، میں داؤد کو اپنے بیٹوں میں شمار نہیں کرتا۔ داؤد کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس نے دوسرے بیٹوں کی طرح اپنے والد کی خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ داؤد کسی پہچان یا معاشرتی کیریئر میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ سب سے کم قیمتی کام جو یسی داؤد کو دے سکتا تھا وہ بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ داؤد کا دل و دماغ کبھی اس کے کام میں نہیں لگتا تھا، جبکہ بھیڑوں کے گھاس کھاتے ہوئے داؤد اپنے دل میں خدا کے لیے بہت سی نظمیں لکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک اچھا موسیقار بھی تھا اور اپنے گانے بھی خود بناتا تھا۔ ہمیشہ جب وہ داؤد اکیلا ہوتا تھا، وہ خدا کے لیے گیت گاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے گانوں کے ذریعے اپنے خالق سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس نامعلوم خدا سے اپنی محبت کا اظہار اپنی نظموں اور گانوں کے ذریعے کیا ہے۔ اس کی نظر میں یہ ایسا کچھ خاص نہیں بلکہ بے مقصد تھا۔ یسی نہیں سمجھ سکا کہ داؤد کو کسی کیریئر کو سیکھنے یا کسی پیشے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے داؤد کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے بے عزتی کا باعث تھا، کیونکہ وہ اس کے لوگوں اور معاشرے کے سامنے فخر نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم داؤد نے بنیادی مقصد کو پورا کیا جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے۔ خدا کو یسی اور اس کے دوسرے بیٹوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ معاشرے کی خواہشات کو پورا کرنے کے حالات سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ زیادہ اہم تھا کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اور انہیں صرف دوسروں کی رائے کی فکر تھی، اور وہ میراتھن میں دوڑ رہے تھے، خود کو لوگوں اور معاشرے کی خاص ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ داؤد نے اس پر مادیت پسندانہ طرز زندگی کے بارے میں فکر کرنے کے رجحان اور معاشرے کی رائے پر قابو پا لیا۔ وہ خدا کی محبت میں خوش اور صوفیانہ تھا۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے جو واقعی خدا کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ بالکل یہی داؤد کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا خدا نے سمیول سے کہا کہ وہ داؤد کو برکت دے، حالانکہ وہ بہت زیادہ لمبا نہیں تھا۔ خدا کبھی بھی کسی شخص کی ظاہری شکل یا تجربے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اب بھی ہم اپنی بھلائی کے لیے ایک معیار کو برقرار رکھے ہوئے کسی
پارٹنر یا دوست کا انتخاب کرتے ہیں، اکثر اوقات ہم کسی شخص کی اندرونی خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہاں آئنسٹائن کی مثال دے سکتے ہیں۔ اس نے زندگی میں اپنے دماغ کا استعمال معاشرے کی تفہیم اور دماغی ترقی کے معیار کے مطابق کیا ہے، اور اپنی زندگی کے آخر میں آئنسٹائن نے دعا شروع کر دی تھی کہ اس نے خدا سے کہا، میں جتنا زیادہ تخلیق کی تفصیلات دریافت کرتا ہوں، میں اتنا ہی زیادہ بے بس اور اتنا ہی زیادہ بے آواز ہوتا جا رہا ہوں۔ اے خدا، مجھے تمام تفصیلات بتا کہ تو نے یہ سب کچھ کیسے پیدا کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اور معاشرے کے اندر کچھ بالکل غلط ہو گیا ہے، اور ہماری چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا سطحی معیار ہمیں چند قدم بھی ہماری روحانی زندگی کے مقصد کی طرف نہیں لیتا، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنی روحانی زندگی کا مقصد کھو دیا، چاہے ہم نے ساری دنیا حاصل کر لی اور تمام مادیت پسند یا تمام بیرونی چیزیں جو ہمارے پاس تھیں۔ ہم نے جو مقاصد حاصل کیے تھے وہ ایک روحانی زندگی شروع کرنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے۔ جب تک ہم خدا کی واضح رہنمائی کی پیروی نہیں کرتے، تب تک ہم روحانی زندگی میں بے وقت لوگوں کے طور پر داخل ہوں گے، جن کو اپنی پہچان نہیں ہوتی، جنہوں نے نہ ہی اپنی قدر جانی، نہ ہی ہمارے خالق کی۔ داؤد کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے کیا مقصد مقرر کیا ہے۔ میں انسانوں کے بارے میں بہت حیران ہوں۔ خدا نے ان سے اور دیگر تمام تخلیقات سے سب سے سادہ اور آسان چیز مانگی ہے۔ یہاں تک ایک بچہ جو بول بھی نہیں سکتا محبت کا جواب دے سکتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے لیے یہ محبت کا ماحول پیدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور تب ہمارے ساتھ کیا ہوتا اگر خدا نے ہم سے سب سے زیادہ پیچیدہ چیزیں مانگ لیتا، جو سادہ اور عام لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید چند ہی ذہین لوگ ایسے ہوتے جو اس مشکل ترین امتحان کو پاس کر پاتے۔ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا خدا منصف ہوتا اگر وہ ہمیں ایسی پیچیدہ امتحان میں ڈالے گا جو صرف چند لوگ ہی پاس کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم تخلیق کے مقصد میں شرکت کرنا بھول سکتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ایک اور کلاس یا درجہ بندی کا نظام قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا نظام جس کا فائدہ صرف اوپر والوں کو ملے گا۔ ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین نے محبت کو جنم دیا، اور ہر کسی کے لیے محبت کا جواب دینا آسان ہے۔ خدا مخلوق اور تمام انسانوں سے محبت کرنے میں ایسا کیا ہے جو مشکل ہے؟ جنتوں میں نے ایسی مخلوق دیکھی جو علم کی کئی بنیادوں پر خدا کی پیروی کر سکتے تھے۔